بات آ جاتی ہے کہ دلائل کیا ہیں، اس کے اوپر شہید نے قرآنی دلائل دیے اور فطرت تک بات پہنچی کہ ہر شخص اپنی فطرت میں بعض تعلیمات کا احساس کرتا ہے۔ اگر معاشرہ اس کو گمراہی کی طرف لے کے جائے تو جو فطرتی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے استعداد اور صلاحیت اور معلومات رکھی ہیں وہ اسے معنی بن جائیں گی کہ تم معاشرے کی تابعداری نہ کرو۔ لہٰذا یہ فطرت کا ہونا اور فطرت کے احساس اپنے وجود میں کرنا یہ استقلال کے اوپر علامت ہے کہ فرد بھی ایک نوع استقلال رکھتا ہے، اگرچہ معاشرے کے مقابلے میں ضعیف تر ہے لیکن استقلال ضرور ہے اس کا۔ یہاں پر فطرت سے جب ہماری یہ بحث شروع ہوئی تو اس کے بارے میں کچھ ہم نے معلومات گزشتہ درس میں ملاحظہ کی اور دیکھا کہ فطرت ایک وجودی شے ہے انسان کے حقیقت میں، اور فطرت یکساں طور پہ تمام انسانوں میں پائی جاتی ہے، کبھی اس سے جدا نہیں ہوتی، اور ان فطری صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے قوتاً ہمارے اندر رکھ دیا ہے کہ اگر تمام انحرافات اور موانع ہٹا دیے جائیں تو یہ جو فطری معلومات اللہ نے ہمارے باطن میں پنہا کر دی ہیں، اس کے ذریعے سے ہمارا جو رشد ہوگا وہ ایک خاص نوعیت کی طرف ہمیں لے کے جائے گا، یا ایک خاص ادراکات کی طرف یہ سلسلہ ہمیں لے جائے گا، یعنی توحید کی طرف لے کے جائے گا، اللہ کی بندگی کی طرف لے کے جائے گا، کیونکہ اللہ نے ہر بچے کو یا ہر پیدا ہونے والے انسان کو اپنی فطرت توحید یا فطرت اسلام کے اوپر خلق کیا۔ اس جگہ پہ بس یہ فطرت کی دلیل، اصل میں فطرت کی بحث شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں چھیڑی؟ اس کی بنیادی وجہ اصالت فرد کے اوپر دلیل دینا مقصود تھی کہ اگر آپ فطرتی معلومات کو اپنے اندر پاتے ہیں تو ہر فرد یہ معلومات پاتا ہے۔ اچھا، اس کا یہ نتیجہ یہاں پہ ایک سوال اور ابھرتا ہے، جو فطرت کے قائل افراد ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ انسانوں کے باہمی ارتباط سے اور باہمی تعلق سے ایک معاشرہ جنم لیتا ہے، تو کیا معاشرے کی فطرت ہوتی ہے یا نہیں؟ ہم اس کے نتیجے میں کہیں گے کہ معاشرے کی بھی فطرت ہے، اور حاشیے میں شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا بھی ہے کہ اپنی اسی کتاب کے حاشیے میں کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ فطرت آگے کے اوراق میں ہے کہ فطرت اجتماعی طور پر بھی موجود ہے اور انفرادی طور پر بھی موجود ہے۔ اس لیے وہ افراد جو انکار کرتے ہیں فطرت کا وہ اس بات کے قائل نہیں، یعنی وہ اس بات کے جو کہتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان آیا تو اصلاً کچھ اس کے وجود میں پایا ہی نہیں جاتا تھا، کچھ بھی، بالکل ایک خالی صفحہ تھا، تو یہ جو افراد ہیں یہ اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ ابھی میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں، لیکن یہ پہلے شہید کے کلمات دیکھ لیں جو صفحہ نمبر 97 نمبر صفحہ کے اوپر ہے، کیونکہ یہ موبائل کے اندر بھی کتب موجود ہیں، آثار شہید مطہری کے، بڑا اپڈیٹ ان کا یہ ایپ موجود ہے، اس کے اندر یہی والا نسخہ کتاب کا جو آپ کی خدمت میں جہاں سے پڑھا جا رہا ہے موجود ہے، اس لیے آپ ادھر سے یہ خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ ماں کے قائل ہستیم برائے جامع ہم فطرت قائلیں، کہ ہم کے قائل ہیں ہم جامع معاشرے کے لیے بھی کیا کہ فطرت کے، ہم معاشرے کے لیے بھی فطرت کے قائل ہیں۔ فرد کے لیے فطرت کے تو قائل ہیں ہی ہیں، لیکن معاشرے کے لیے بھی کیا ہے؟ فطرت کے قائل ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک غربی نظریہ، کیونکہ مغرب میں اس چیز کو بڑھا کے حکومتوں کو لوگوں کے اوپر تھوپا گیا، وہ اب حکومت جو بھی قانون پاس کر دے تو مد مقابل جو افراد ہیں وہ اسے قبول کر لیتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے ہم تو مجبور ہیں، سارا حق تو معاشرے کو ہے۔ خصوصاً جو جنگیں ہوئی تھیں بڑی بڑی، جنگ عظیم اول و دوم، ان میں اسی طرح کی نظریات کی حکمرانی موجود تھی۔ مثلا اب ایک بندہ اپنے آپ کو اس ظلم و ستم کی راہ میں نہیں لانا چاہ رہا، قتل و غارت کی راہ میں نہیں لانا چاہ رہا، تو وہاں پہ گورنمنٹ آ کے پریشر ڈالے گی اور وہاں پہ اس کو یا تو سزا دی جائے گی۔ مثلا وہ ایک قانون بنا دیتے ہیں، ہر گھر سے اگر ایک گھر میں 4 مرد ہیں تو 2 مردوں کو آنا چاہیے فوج میں، اگر کوئی گھرانہ نہیں اپنے اس فوج میں بھیجے گا تو ادھر سے اس کے پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے۔ آپ کہیں گے کہ میں نے کیا جرم کیا ہے،
میں اپنی ایک آزادی رکھتا ہوں، میں اپنا فیصلہ رکھتا ہوں، تو وہاں سے وہ آگے سے کہیں گے کہ تم اپنا فیصلہ نہیں رکھتے۔ فیصلے کی قوت معاشرے کو حاصل ہے، معاشرے نے حکومت کو وجود دی ہے، جو وہ حکومت کرے گی بس وہی ہم مانیں گے۔ تو ایک دفعہ اس طریقے سے آ کے چلا جاتا ہے اور انسان کو مجبور کیا جاتا ہے، اور انسان اس کے مقابلے میں مجبور ہے۔ پھر بہت سارے اعمال انسان انجام دیتا ہے، یعنی یہ تو ایک رخ ہو گیا۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ اب جیسے ہمارے ہاں مختلف غربی ممالک میں چلے جاتے ہیں، یا چینی، جاپانی، کورین ممالک ہیں، ان ممالک میں جا کے فساد کا شکار ہوتے ہیں۔ اب اس سے پوچھیں کہ کیوں تم نے اتنے گناہوں سے آلودہ زندگی بسر کی؟ وہ کہتا ہے معاشرہ ہی ایسا تھا۔ سگو ٹھیک، معاشرہ ایسا تھا تو تمہیں تو پتہ تھا کہ یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے۔ تو کہتا ہے میں تو مجبور تھا، کیا کرتا پھر؟ میں اکیلا تو نہیں پورے دفتر کا، آفس کا مقابلہ کر سکتا، میں پورے معاشرے کا اکیلا تو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ آپ کو بار بار سنائی دے گا اپنی زندگی میں۔ کسی نے شادی میں لہو لعب کو برپا کرنا ہے، اس کے پاس یہ دلیل ہوتی ہے کہ پھر میں کیا کروں، لوگ تو باتیں بنائیں گے، لوگوں کو باتیں بنانے دو۔ وہ کہے گا لوگ باتیں بنائیں گے پھر ہم جئیں گے کیسے؟ اب ہر ایک بندہ دیکھیں کہاں سے اپنے آپ کو مجبور دکھاتا ہے۔ تو یہ جو مجبور دکھا رہا ہے معاشرے کے سامنے، یہ غربی فکر ہے۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ اس فکر کے مخالف ہیں۔ غربی تفکر اس کو آ کے، اب چونکہ یہ والی تو میں نے چند مثالیں دی، اس کو نظریاتی اور علمی پیرائے میں جب آپ لائیں گے تو زبان تھوڑی تبدیل ہو جائے گی، اس لیے مثالوں سے انسان کو جلد سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن جس نے بھی یہ نظریے کو تشکیل دیا، اس نے انہی مثالوں کے اوپر غور و فکر کیا اور اس کو ایک علمی پیرائے میں وہ لے آیا۔ لہٰذا وہ علمی پیرائے میں اس طرح سے اسے لے کے آیا کہ جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل خالی صفحہ ہوتا ہے۔ اس خالی صفحے پہ آپ نے جو لکھنا لکھ دیں، یہ ایک خالی ڈبہ ہے۔ یہ شہید کی مثالیں جو انہوں نے اپنے اس کتاب میں تحریر کی ہیں، کہ ایک نظریہ یہ کہ کاملاً 100% خالی صفحہ ہے اور اس خالی صفحے میں کچھ بھی تحریر نہیں ہے۔ اب معاشرے نے جو تحریر کرنا ہے وہ تحریر ہو جائے گا، اس بیچارے کے ہاتھ میں تھا ہی کیا؟ یہ تو پیدا ہوا، خالی صفحہ تھا، یہ اس صفحے کے اوپر معاشرے نے لکھ دیا، اب جو لکھا ہے وہی اس نے انجام دینا ہے، اس لیے اس کو اپنے ہاتھ سے کچھ بھی وہ نہیں کر سکتا، کسی شے کا مالک نہیں ہے، جو لکھا گیا بس وہی اسے انجام دے گا۔ یا اس کی مثال ہے کہ ایک خالی ڈبہ ہے انسان، اس ڈبے میں آپ اچھی چیزیں رکھ دیں، اس ڈبے میں بری چیزیں رکھ دیں، جو کچھ ہوگا وہی اس سے نکلے گا، آپ کے اختیار ہی میں نہیں ہے کہ کیا رکھنا ہے، وہ معاشرے نے رکھنا ہے۔ یا تیسری مثال ہے کہ ایک آپ کے ٹیپ ہے، ریڈیو ہے، اس ریڈیو کے اندر جو آپ ڈالیں گے وہی چلے گا، ڈالنا معاشرے نے ہے، یہ خالی اس دنیا میں آیا تھا تو خالی ہے۔ تو شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، انسان خالی ایک جہت سے ہے لیکن 100% خالی نہیں ہے۔ تعلیمات کا، ادراکات کا انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مجموعہ رکھا ہے، ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اگرچہ بالفعل کی جانب سے دیکھیں ممکن ہے کہ وہ خالی ایک صفحہ آپ کو نظر آئے، لیکن اگر استعداد کے اعتبار سے دیکھیں، اس کے اندر پنہا صلاحیتوں کے اعتبار سے دیکھیں، اس کے وجود کے اندر باطن میں مخفی جو معلومات کے مجموعے ہیں اس کے اعتبار سے دیکھیں، تو انسان کے وجود کے اندر ایک مجموعہ معلومات موجود ہے۔ اگر انسان کو کوئی چیز انحراف کے اوپر نہ لے کے آئے یا گمراہ نہ کرے اور وہ انہی معلومات کے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی بسر کرے تو اور رشد اور نشوونما پائے، تو وہ توحید پرست ہوگا، وہ اسلام پرست ہوگا، اسلام کو ماننے والا ہوگا، متدین ہوگا۔ انسان کو یہود اور نصارہ یا گمراہی کی طرف دیگر معاشرے یا دیگر عوامل لے کے آتے ہیں۔ لہٰذا انسان کے اندر موجود ہیں یہ چیزیں، یعنی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ کی وہ فطرت جس کی پر اللہ نے لوگوں کو خلق کیا ہے، خاص انداز میں خلق کیا ہے۔ اس سے روایات کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو مطلب یہ ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اگرچہ وہ عملاً ابھی فعلاً کچھ بھی نہیں جانتا، فعلاً ابھی اس کے پاس معلومات اس نے لینی ہیں، اور وہ لے گا کیسے؟ وہ بھی ہے کہ بصارت اللہ نے دی ہے، یعنی حواس خمسہ ہیں انسان کے پاس، اس کے ذریعے سے تصورات اس کے وجود میں آتے ہیں۔ اگر یہ آج کے دور میں تو میڈیکل اس کو بڑے شدت کے ساتھ بیان کرتی ہے،
کان میں اگر خلل آ جائے، سننے کی صلاحیت تھی لیکن اگر کان میں خلل آ جائے اور آپ تک آوازیں نہیں پہنچتی تو وہ بچہ اب نارمل ہو جاتا ہے، سب اس کا ٹھیک تھی اعضاء، لیکن کان سے آوازیں جو ہے نا وہ صحیح طرح نہیں آتی تھیں۔ اب وہ بچے کا پتہ ہی نہیں لگا 5-6 سال تک، تو وہ اب اپنے بقیہ بچوں سے لیٹ ہے، پھر آلہ لگا کے انہوں نے ڈالی چیزیں، تو اب وہ 11 سال کا بچہ ہے، حرکتیں 4 سال کے بچے کی ہیں، وہ ہو جائے گا 18 سال کا تو پھر 10 سال کے بچے کی حرکتیں کر رہا ہوگا، تو یہ اب نارمل بچہ کہلاتا ہے۔ اب آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو اعضاء ہیں حواس خمسہ، یہ معلومات کا سبب بن رہے ہیں، یہ معلومات کا سبب بنتے ہیں۔ تو فقط اتنا نہیں، اللہ نے عقل بھی انسان کو دی ہے، عقل کو استعمال انسان کرتا ہے۔ انسان کے وجود کے اندر پنہاں بعض معلومات ہیں، اگر انسان نے بعض چیزیں کہیں سے بھی نہ سیکھی ہوں، وہ معلومات انسان کو بتاتی ہیں کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ جو اخلاقی نوعیت کا مجموعہ انسان کے پاس ہے، یہ اخلاقی نوعیت کی معلومات اور اخلاقی نوعیت کی استعداد کی سے حاصل کرے ہر دو چیزیں۔ ایک ہے معلومات انسان کے وجود میں اخلاقی نوعیت کی کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے، یہ تقوی ہے یہ فجور ہے، یہ معلومات، اور پھر ان معلومات کے مطابق دو میں سے ایک کو اختیار کرنے کی صلاحیت و استعداد، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ فطری ہیں۔ یہ اخلاقیات کے باب سے ہیں۔ یہ باب کس باب سے ہیں؟ اخلاقیات کے باب سے فطری ہیں۔ اخلاقیات کے باب سے فطری ہمیں جلد سمجھ آ جاتی ہیں، کیونکہ دنیا میں اس حوالے سے ہمیں نقطہ اشتراک واضح نظر آتا ہے۔ مثلا پوری دنیا میں شجاعت ہر ایک کو ہی اچھی لگے گی، کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جسے شجاعت اچھی نہ لگے، اس لیے ہر قوم کے اپنے ہیروز ہوتے ہیں، پوری دنیا میں آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں۔ اسی طرح جھوٹ ہر ایک کوئی برا لگے گا، پوری دنیا میں آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں جھوٹ برا ہی محسوس ہوگا۔ ظلم، کسی کو مارنا، ظلم کرنا، کسی کا مال چھین لینا، سب اسے فجور قرار دیں گے۔ سیکولر دین، یعنی جو سیکولر نظریات ہیں، جو ملحد ہیں، حتیٰ کہ زندیق جو نعوذ باللہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ بھی ان اخلاقی تعلیمات میں آپ کو دیکھیں گے کہ یکسانیت کے ساتھ نظر آئیں گے دیگر انسانوں کے ہمراہ۔ اسی طرح انہیں ہم کہتے ہیں کہ رذائل آپ کے سامنے چند بیان کیے کہ اس کی تعلیم ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے دی۔ آپ ایک بچے کو کہیں پہ بھی جنگل میں بھی چھوڑ آئیں، اسے شجاعت سے محبت ہوگی، صحیح ہے، اسے بعض فضائل اچھے لگیں گے، سخاوت سے اسے محبت ہوگی، اگرچہ خود سے انجام نہیں دی جاتی لیکن سخاوت کی جو صفت ہے اسے اچھی لگے گی۔ اسی طریقے سے رحم دلی ہے، مہربانی ہے، انسان جو ہے وہ اسے اچھی صفت قرار دے گا۔ اسی طریقے سے کسی نے احسان کیا، اس احسان کرنے والے سے نیکی کرنا، اس کو سارے اچھے قرار دیں گے، کوئی برے سے برا بھی ہو اسے اچھا قرار دیں گے۔ اور یہ حتیٰ مسائل جنگوں میں بہت بڑے پیمانے میں پیش آتے تھے۔ مثلا جناب علی اصغر علیہ السلام جب شہید ہوئے تو اتنا ہلچل امام حسین علیہ السلام کی کسی خطبے یا تقریر نے نہیں کیا جتنا اثر یزید کے لشکر کے اوپر جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کا پڑا، کہ انہوں نے اعتراض کیا کہ اس بچے کا کیا قصور ہے۔ تو ان کی فطرت کے اندر ایک جلوہ ظاہر ہوا، اگرچہ اس میں معانے کہ اگلی بحث ہم ابھی آ رہے ہیں کہ فطرت مسخ ہو سکتی ہے یا نہیں، لیکن آپ نے ملاحظہ کیا کہ اخلاقی جو مجموعہ بنتا ہے اس کو ہم جلدی سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے ان دو پہلوؤں کو ان دو فطری چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ پہلی ہیں فطری معلومات، اس کو حاصل کرنے کی، یعنی ہم تھوڑا سا ہمارے اب معاشرہ ایسا ہے کہ بہت سارے معاشرے کے اثرات پڑ جاتے ہیں، بہت ساری عادات بن جاتی ہیں، غافلانہ ملکات ہمارے اندر، سستی، غفلت، خیالات، یہ ملکہ بن جاتے ہیں، اس لیے یہ فطرت کی چیزیں پنہا ہو جاتی ہیں اور ہمیں غور و فکر سے اسے پکڑ کے لانا پڑتا ہے، وإلا یہ غور و فکر کی محتاج نہیں ہے، اتنی واضح چیزیں ہیں۔ آپ ان دو امور کو ضرور مد نظر رکھیں، ایک ہیں فطری معلومات اور دوسری ہیں ان معلومات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی صلاحیت و استعداد، اسے کہتے ہیں ادراکات فطری اور اس کو کہتے ہیں استعداد فطری۔ مثلا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ نفس کا جو فجور ہے اور نفس کا جو تقوی ہے، ہر دو اللہ نے الہام کر دیا، ہمارے باطن کے اندر اللہ نے قرار دے دیا
کہیں سے آپ نے لانے کی ضرورت نہیں ہے، سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ اب ان دو میں سے اس کو فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ آیت کریمہ فطری معلومات کو بیان کر رہی ہے یا فطری استعداد کو بیان کر رہی ہے، یا ہر دو کو؟ حقیقت میں آپ دیکھیں پہلے معلومات کو بیان کر رہی ہے، کیونکہ الہام کی بات ہے نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ لیکن یہ معلومات صرف معلوماتی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک معلومات کا خزانہ ہو بس۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، انہی معلومات کے مطابق آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ فجور کا بھی استعداد آپ کے پاس ہے اور تقوی کی بھی استعداد موجود ہے۔ یہ جو استعداد فطری ہے اس کے اوپر بڑی نگاہ ہمیں رکھنی چاہیے۔ معلومات تو ہم سب میں ہیں، ہم کوشش کریں گے استعداد فطری کے مرحلے کو زیادہ اجاگر کریں، کیونکہ اس سے نشوونما جنم لے لے گی۔ خالی معلومات سے تو نشوونما جنم نہیں لیتی، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر صلاحیت رکھی ہے تقوی اختیار کرنے کی اور صلاحیت رکھی ہے فجور اختیار کرنے کی، اس صلاحیت کو بروئے کار لائیں، اس صلاحیت کو عملی میدان میں اختیار کریں، کیونکہ صلاحیت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ تقوی کے لیے استعمال نہیں کرتے تو اس کا کیا مطلب نکلے گا؟ پھر فجور کے لیے تو ہو رہی ہے استعمال، کیونکہ ایسی صلاحیت بند نہیں پڑی رہتی، دو میں سے ایک ہی جگہ پہ ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہے، نہ تقوی نہ فجور۔ درمیان والا منافق قرار پاتا ہے، وہ بھی فجور ہی ہے۔ لہٰذا اگر ایک انسان امور تقوی اختیار نہیں کرتا، وہ حتماً امور فجور کا شکار ہو رہا ہے، اور جو انسان فجور سے بچ جائے حتماً تقوی کی راہ کے اوپر چل پڑتا ہے۔ اس لیے قد افلح من زکاہا، جس نے نفس کا تزکیہ کیا، یعنی فجور کو دبائے رکھا، فجور کی استعداد اس کے پاس تھی، فجور کی معلومات بھی اس کے پاس تھی، اس نے فجور کی استعداد کو عملی نہیں ہونے دیا، تقوی کی معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے تقوی کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو اس نے انجام دیا، یہ نفس متقی بن جائے گا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ بس دین اسلام آ کے یہ کہتا ہے کہ نہیں، خالی صفحہ نہیں ہے انسان کے وجود کے اندر اللہ نے معلومات بھی فطری رکھ دی ہیں، اور ان فطری معلومات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی صلاحیت بھی رکھ دی ہے۔ مثلا کسی انسان کو لکھنا کی معلومات تو دے دی، لیکن وہ یہ کہتا ہے میں لکھوں ہی کیسے، میرے بازو میں جان ہی نہیں ہے، میری تو انگلیاں ہی نہیں ہیں، میں کیسے لکھوں؟ تو یہاں پہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نہیں کیا کہ معلومات دے دی ہیں اور اس کو معلومات کے مطابق آپ استعداد کو عملی نہ کر سکیں، اس کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار یا وسائل نہیں دیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار بھی دیا ہے، استعداد کو آپ عملی کریں، اور وہ وسائل بھی دیے ہیں، بازو بھی دیا ہے، انگلیاں بھی دی ہیں، وقت بھی دیا ہے، صحت بھی دی ہے، مہلت بھی دی ہے، وہ سارے کے سارے امور آپ کو عطا کیے ہیں کہ جس سے وہ فطری معلومات نشوونما پا سکیں، لیکن اپنے وجود کو نشوونما دینا فطرت کے مطابق وہ ضروری ہے۔ یہ ہم نے اخلاق کے باب سے پڑھی۔ اب ادھر آئیں عقائد کے باب سے۔ عقائد کے باب میں ہمیں تھوڑا تفکر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ میں نے عرض کیا کہ معاشرے کے بہت سارے اثرات ہیں، اپنی غافلانہ ہماری بہت ساری چیزیں ہیں، وإلا وہ بھی واضح ہوتی۔ عقائد کے اعتبار سے جو توحید کی کلیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی بندگی، اس کو خالق مالک رازق جاننا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو رب قرار دینا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی الوہیت کا قائل ہو جانا، یہ ساری فطری ہیں ہمارے وجود میں۔ اگر موانع ہٹا دیے جائیں، یعنی جرائم ہٹا دیے جائیں، انسان کی گمراہیاں ہٹا دی جائیں، وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں گر جائے گا، وہ اس کے اندر توحید آشکار ہو جائے گی۔ اللہ نے توحید پہ انسان کو پیدا کیا ہے، توحید کی معلومات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے وجود کے اندر پنہا کر کے رکھی ہیں، اس لیے آیات اور روایات میں تذکر کا لفظ آیا ہے۔ وإلا تذکر کا لفظ کیوں آتا؟ تذکر یعنی یاد کرانا، جیسا کہ ہم روایات میں پڑھتے ہیں جنگ جمل ہوئی تو حضرت زبیر بن عوام وہی سب سے آگے تھے، تو امام علی علیہ السلام کے ساتھ سامنا ہوا تو امام نے تلوار نہیں چلائی ان پہ،
اور کہا کہ یاد ہے کہ ہم ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، میں تھے اور تم تھے، اور رسول اللہ نے حدیث ارشاد فرمائی تھی، اور پھر اپنے آپ کے بارے میں بتایا کہ معیار ایمان اپنی شخصیت کو ثابت کیا رسول اللہ کی روایت سے. تو جناب زبیر کو سارا یاد آ گیا. اب یاد آ گیا تو ادھر پشیمان ہو کے نادم ہو کے واپس. اب ان کا بیٹا بھی روک رہا ہے، حضرت ام المومنین بھی روک رہی ہیں، سارے روک رہے ہیں، لیکن زبیر واپس. یہ ہے کیونکہ معلومات تھیں لیکن وہ فراموشی کے قبرستان میں چلی گئی تھیں. تو امام علی علیہ السلام نے اس قبرستان سے نکال کے زندہ کیا، رکھی ہوئی تھی انہوں نے پاس. جیسے ہمارے پاس بہت ساری معلومات ہیں نفس کے قبرستان میں، یاد دہانی، کبھی کوئی حادثہ یاد دلا دیتا ہے. زلزلہ تو اکثر کو لا الہ الا اللہ یاد دلا ہی دیتا ہے، اور کچھ یاد ہی نہیں آتا انسان کو. کبھی غربت یاد دلا دیتی ہے، کبھی مرض یاد دلا دیتا ہے. بہت سارے اللہ نے عوامل رکھے اس دنیا میں جسے ہم عبرت کے نام سے یاد کرتے ہیں. عبرت کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ قبرستان سے نکال کے معلومات زندہ کر لو. تو ان عوامل میں سے ایک عامل یہ درس و تدریس ہے، تعلیم ہے. اس کے ذریعے سے بہت ساری معلومات انسان کے ذہن میں اجاگر ہو جاتی ہیں. مشورہ بھی اسی لیے ہے کہ علماء سے یا اہل جو ایمان ہیں ان سے مشورے کا اسی لیے حکم بھی دیا گیا ہے کیونکہ وہ تذکر اللہ کی یاد دلاتے ہیں. اس کے قبرستان سے اسے نکال کے وہ اسے توحید کی طرف لے کے آتے ہیں، جو توحید کی باتیں ہیں. توکل کا درس مثلا دیتے ہیں. توکل کی باتیں تھیں اس کے وجود میں لیکن وہ ساری کی ساری دبی ہوئی تھی. تو وہ جب اہل ایمان سے مشورہ کرتا ہے تو وہ توکل کے اس قبرستان سے اسے توکل کا مثلا نظریہ نکال کے یاد دلا دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں تذکر. فطری معلومات میں تذکر پھر چلتا ہے کیونکہ ہمارے اوپر بہت ساری چیزیں آ گئی. تذکر ان فطری معلومات کو آشکار کر دیتا ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو روایات بالخصوص آ کے بیان کرتی ہیں کہ توحید، نبوت، امامت، قیامت، یہ فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ دی ہیں. اس لیے امامت کے ساتھ تعلق ہمارا ایک فطری تعلق ہے، اور اس کے ہمارے پاس تاریخی شواہد بھی موجود ہیں. مثلا ابھی امام حسین علیہ السلام کا جب اربعین آتا ہے، کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں. کہیں پہ پبلسٹی کی اربعین کی. آپ نے کبھی کوئی دیکھا ممالک کے اندر اس کے بڑے بڑے بینرز ہیں، اس کے اشتہار چل رہے ہوں، اس کے اوپر خوب گفتگو ہو رہی ہو. آپ پھر دیکھتے ہیں لوگ کھچے ہوئے ادھر آ جاتے ہیں. حتیٰ خانہ کعبہ دیکھیں، خانہ کعبہ قدیم زمانے سے پوری دنیا سے لوگ ادھر آتے تھے. ابراہ نے اسی لیے حملہ کیا. ابراہ وائلہ کہاں رہتا تھا؟ حبشہ کی سرزمین پہ. وہاں سے آیا یمن میں. یمن میں اس نے اپنے طور پہ بنا دیا ایک عبادت خانہ کہ لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ کے عرب ہیں یمن آ جائیں. اس نے بڑی وہاں پہ سہولیات بھی رکھی، کوئی بھی نہیں آیا. تو پھر وہ پورا ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کے تباہ کرنے کے لیے آیا. اب سوال بیت اللہ کی طرف لوگوں کے کیوں دل کھچے ہوئے جاتے ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے خصوصی طور پہ وصیت کی تھی کہ بیت اللہ کو کبھی خالی نہ چھوڑنا، خصوصاً امت اسلامیہ بالخصوص مکتب تشیع کو، کہ بیت اللہ کو کبھی بھی خالی نہ ہونے دینا. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ فطری ہیں چیزیں کہ کھچے ہوئے انسان ادھر چلا جاتا ہے. امام علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہ السلام یا انبیاء علیہ السلام جس علاقے میں گئے ہیں لوگ ان سے تیزی کے ساتھ کھچے ہوئے ان کی طرف آئے ہیں. موانع ایسے تھے معاشرے کے اندر کہ جس نے ان لوگوں کے اندر مشکلات کو کھڑا کر دیا. وَإِلَّا آج بھی لوگ جوک در جوک امامت کی طرف آتے ہیں. تو یہ ایک فطری اندر تعلق کی وجہ سے وجودی ہے کہ کیونکہ فطرت جب ایک وجودی شے ہے، امامت کے ساتھ سب کا ایک وجودی تعلق ہے. بعض کے اوپر شبہات کی چادر چڑھ جاتی ہے تو وہ تعلق پنہا ہو جاتا ہے. بعض ہیں کہ جو معاشرے کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، مختلف عوامل بنتے ہیں. یہ شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بیان تھا. البتہ یہاں پہ کوئی ممکن ہے کہ یہ آیت پیش کرے کہ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، کہ اللہ نے تم لوگوں کو تمہاری ماؤں کی شکموں سے نکالا در حالانکہ تم کوئی بات یا کچھ بھی نہیں جانتے تھے. کہ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا.
تمہیں جب ماؤں کے شکموں سے اللہ نے نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اللہ نے تمہارے لیے سماعت اور بصارت اور دلوں کو قرار دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورہ نحل آیت نمبر 78 ہے یہ۔ اب اس میں آپ نے دیکھا کہ لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے، پھر کہا کہ وہ حواس خمسہ کا بالخصوص اور عقل کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے حواس دی اور عقل دی، اس کے ذریعے سے یعنی تمہیں وہ وسائل دیے کہ جانو۔ تو شہید فرماتے ہیں کہ یہ آیت فطرت سے نہیں ٹکراتی، کیونکہ آیت فطرت بالقوہ کو بیان کر رہی ہے، وہ پنہا کو بیان کر رہی ہے، وہ جو مخفی اندر اللہ نے الہام کی صورت میں معلومات اور استعداد رکھ دی ہے اس کو بیان کر رہی ہے، جبکہ یہ آیت بالفعل ایک بات کو بیان کر رہی ہے۔ اور اس کی ہمارے پاس بڑی دلیل کیا ہے کہ وہ خود لکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے یہ جو ہمارے اندر اللہ نے ادراکات رکھے ہیں، فطری ادراکات، فطری معلومات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر استعداد رکھی ہے، اگر ہم اس کو بروئے کار لائیں اور تدریجاً اپنے نفس کو اس کے تحت تدریجاً نشوونما دیں تو ہم دیکھیں گے ایک خاص نوعیت کی طرف ہماری نشوونما ہو رہی ہے، یعنی توحید کے اوپر نشوونما ہو رہی ہے، بندگی کے اوپر ہماری نشوونما ہو رہی ہے۔ اور اس کی مثال کیسے انہوں نے دی کہ بالکل اسی طرح آپ کئی بیج ہیں، ظاہراً بیج ایک دوسرے سے شکل میں قریب ہی لگتے ہیں، آپ بیجوں کو دبا دیں تو ان بیجوں کے اندر جو معلومات رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے درخت بنیں گے۔ اگر موانع ہٹا دیں تو ہر بیج کی جو پیداوار ہے وہ اس کے اندر کی معلومات کے عین مطابق وہ رشد اور نشوونما پائے گا۔ اگر کسی کے اندر مالٹے کی معلومات ہیں اور اس کے موانع ہٹا دیے جائیں تو مالٹے کا درخت نکلے گا، اس درخت سے مالٹا ہی نکلے گا۔ اگر مثلا آم کا بیج ہے تو اس سے آم ہی نکلے گا۔ اسی طریقے سے انسان کا مجموعہ خلقت دیگر مخلوقات سے جدا ہے۔ اس مخلوق کے اندر، مخلوق بشر یا مخلوق انسان کے اندر اللہ نے فطری جو معلومات رکھ دی ہیں، اگر موانع ہٹا دیے جائیں تو ان فطری معلومات کے مطابق ہی انسان نکلے گا اور اس کی خاص نشوونما ہوگی، اور یہ انسان کو اس معاشرے سے روکتی ہے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ آیا معاشرہ انسان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا؟ تو یہاں پہ شہید بیان کرتے ہیں ہاں بالکل، معاشرہ مجبور نہیں کر سکتا، اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس لیے منفعل کا لفظ صحیح ہے، اجبار کا لفظ درست نہیں ہے، یعنی معاشرہ آ کے انسانی وجود کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اور اثر انداز ہو کے ممکن ہے کہ فطرت کو مسخ بھی کر دے، لیکن انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن کا واضح فیصلہ، کیونکہ ہم ابھی قرآن کی آیات کے تناظر میں یہ بحث کر رہے ہیں، تو قرآن نے اس نقطے کو واضح بیان کیا ہے کہ معاشرہ اثر انداز ہوتا ہے اور جبراً انسان سے تمام امور انجام نہیں دلواتا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر معاشرے کی طرف سے جبر اور اکراہ شدید آ جائے تو قرآنی آیات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ میری زمین وسیع، ان ارضی واسعۃ، میری زمین جو ہے وسیع ہے، یا اللہ تعالیٰ نے زمین کو وسعت دی ہے، تم ادھر ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ لہٰذا معاشرے کے اثرات کے سامنے فطری جو ہماری استعداد اور معلومات ہیں اس کے تحت ہم وہاں پہ اس سے اپنے آپ کو بچا بھی سکتے ہیں اور اپنی شخصیت کی حد تک کم سے کم ضرور معاشرے کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کم سے کم۔ اس لیے قرآن کریم کی پھر آیات انہوں نے ذکر کی کہ جب ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا تو وہ ان سے فرشتے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز ادھر جہنم میں لے آئی؟ ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز ہے کہ جو گھسیٹ کے اس سقر جہنم میں لے آئی؟ تو کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، فقیروں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ کھانا کھلانے کی بہت اہمیت ہے، عموماً ہم پہلے پہ رک جاتے ہیں، دوسرے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں کہ کھانا نہ کھلانا پڑ جائے۔ نہیں، کسی فقیر کو کھلائیں، بے شک خود کم بھی ہو تو کم کھلائیں، زیادہ ہو تو زیادہ کھلائیں، لیکن ایک جرم ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اگر کوئی مسکین اور فقیر کو پالے اور اس کی حاجت پوری کر سکتا ہے اور حاجت پوری نہ کرے، اس لیے ما سلککم فی سقر۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے یہ جواب کیوں نہیں دیا کہ معاشرے نے مجھے مجبور کیا تھا، میں تو خود نہیں یہ کر سکتا تھا، لیکن وہ کیا جواب دے رہا ہے
کہ میں نمازیں پڑھنے والا ہوں، یعنی نماز پڑھ سکتا تھا، نہیں پڑھی، حالانکہ پورا ممکن ہے معاشرہ ہی نمازیں نہ پڑھتا ہو۔ اسی طریقے سے یہ کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ ہم یہ دنیا میں غرق لوگوں کے ساتھ غرق پڑے ہوئے، مدہوش پڑے ہوئے زندگی بسر کر دی، یعنی دنیا کی رنگینیوں کا ہم شکار ہو گئے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ معاشرہ ہی پورا رنگینیوں کا شکار تھا تو میں کیسے بچ جاتا، میں تو اس معاشرے کا ایک حصہ ہوں، تو معاشرہ جو کرے گا وہی میں نے کرنا تھا۔ تو یہ ان کے جواب نہیں ہیں، آپ جہنمیوں کے جواب پڑھیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کے اندر جو اللہ نے الہام تقوی و فجور رکھا ہے، اس کے تحت حساب کتاب بھی ہے۔ اور اب ہوتا یہ کہ مسخ یا فطرت ہو سکتی ہے یا نہیں، تو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ہاں بالکل مسخ ہو سکتی ہے، اور اس کے بھی درجات ہیں اور روایات میں بھی ہے۔ جیسے انہوں نے ایک ہی روایت کی طرف اشارہ کیونکہ یہ بہت واضح سی بات ہے، ہمارے ہاں بہت واضح سی بات ہے کہ مسخ فطرت کیسے ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک بڑا سبب گناہ ہے، بہت بڑا سبب، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ حقیقی سبب ہی گناہ ہے۔ معاشرہ اثر انداز ہوتا ہے لیکن انسان کو دو راہے پہ کھڑا کر دیتا ہے، دو راہے یعنی دو راہوں پہ کھڑا کر دیتا ہے، یا تم تقوی کی طرف جاؤ یا فجور کی طرف جاؤ۔ تو معاشرے جب وہ معاشرے کی طرف نگاہ کرتا ہے دیکھتا فجور ہی فجور ہے، لیکن پھر وہ سوال اس کے اندر ضمیر ابھارتا ہے کہ تقوی بھی تو اختیار کر سکتے ہو تم۔ وہ کہے گا تقوی اختیار کروں تو مشکلات ہیں، وہ کہے گا مشکلات سہل ہو تم۔ تو یہاں پہ وہ دو راہے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ اس دو راہے میں اگر جب کھڑا ہو جائے، اگر وہ تقوی کا سہارا لے لے پھر تو وہ فطری معلومات کے مطابق رشد کرے گا، لیکن اگر وہ تقوی کا سہارا نہ لے، فجور کا سہارا لے لے، تو اب آہستہ آہستہ وہ ڈوبے گا۔ اس نے جو یہ تقوی اور فجور کا سہارا لیا ہے، یہ آیا معاشرے نے اس کو لے کے دیا ہے یا خود اس کا یہ فیصلہ ہے؟ یہاں پہ بات شہید بیان کرتے ہیں کہ اصل عامل خود انسان ہی ہے پھر، کیونکہ اس کا اپنا فیصلہ تھا کہ میں تقوی کو اختیار کروں یا فجور کو اختیار کروں، اور فجور کو اختیار کر لیا، یعنی میں برائی کو انجام دوں، خود اس کا اپنا فیصلہ تھا کہ میں برائی کو انجام دوں۔ معاشرہ تو پر اثر ہو رہا تھا، معاشرہ اثر انداز، مثلا ایک جگہ پہ بد زبانی کی جاتی ہے، گالم گلوچ ہے، یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے، خاندانوں میں، گھرانوں میں، خصوصاً یہ جو نیچے طبقہ ہے، ڈرائیور طبقہ ہے، کاروباری طبقہ ہے، ادھر تو گالی کے علاوہ چلتا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ایک بندہ جائے شریف النفس، اب وہ بھی گالیاں سیکھ لے، تو کوئی کہے کہ یار کیا ہو گیا آپ کی زبان کو؟ وہ کہے کہ میں کیا کروں یار، وہ جگہ ہی ایسی تھی۔ یہ اس کا آیا جواب قابل قبول ہے؟ یہ حقیقت میں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ٹھیک ہے معاشرہ اثر انداز ہوتا ہے، لیکن جو اثر معاشرہ آپ کو دینا چاہ رہا ہے اس کی قبول کرنے یا رد کرنے کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کو اپنے طور پہ اپنانے یا اس کو ترک کرنے کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے حقیقی عامل انسان کا ارادہ اور اس کا عمل ہے۔ فطرت کو مسخ کرنے کا حقیقی انسان کا عامل وہ ارادہ اور اس کا عمل ہے، اسی لیے اسے سزا ملے گی، وإلا سزا نہ اسے ملتی۔ بس یہاں پہ آئیں، اب آپ فطرت کو مسخ کرنے کے مدارج دیکھیں کہ انسان روایات ہمارے پاس کثیر ہیں، واقعات بھی کثیر ہیں۔ اس میں شہید نے ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے بھی سنی ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اپنے ارادے اور اختیار سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اکراہن و اجبارن گناہ نہیں ہوتا، اگر انجام بھی آ جائے تو تب بھی، مثلا کسی نے جبراً کسی کو گولی چلانے پڑ گئی تو وہ اس نے قتل نہیں کیا کیونکہ جبر تھا اس کے اوپر۔ مدہوشی میں کسی نے، اگر ہوش و حواس نہ ہو تب بھی گناہ نہیں لکھا جاتا، اس لیے وہ گناہ نہیں ہے۔ مدہوشی میں ایک عمل انجام دے دیا وہ گناہ نہیں ہے، اور بڑے بڑے اعمال میں گناہ نہیں ہے، اس لیے قتل فی شبہ اس کی احکام بالکل جدا ہیں۔ اسی طرح سے ہے وطی بی شبہ، کہ انسان نے مثلا ہوش میں نہیں تھا یا توجہ نہیں تھی انسان کی، بھولے سے یا بے اختیاری کے عالم میں ایک عمل انجام دے دیا، اس کے احکام جدا ہیں۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ارادے اور اختیار کے ہمراہ ہے۔ ارادہ اور اختیار چھین لیں تو پھر گناہ نہیں ہے۔ اگر انسان ارادہ اور اختیار سے گناہ کو انجام دے تو حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ایک سیاہ نقطہ جنم لیتا ہے انسانی باطن میں، باطن بالکل پاک صاف ہے، گویا کہ سفید لباس پہ ایک کالا نقطہ وہ جنم لے گیا۔
اب اگر اس نے اس کالے نقطے کو توبہ اور استغفار کر کے مٹانے کی کوشش کی، یہ تو بہت خوب ہے، یہ پلٹ آیا۔ لیکن اگر وہ اس کو پھر انجام دیتا ہے تو سیاہی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بس وہ جو سیاہ نقطہ ہے وہ کس طرف اشارہ ہے؟ شہید کی زبان میں یہ فطرت کو مسخ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ فطرت تقاضا کرتی تھی تقوی اختیار کرو، اور فجور کی بھی معلومات دی کہ یہ فجور ہے، اس سے بچو، لیکن اس نے اپنے سوء ارادہ اور سوء اختیار کے ساتھ برے ارادے کے ذریعے اس نے وہاں پہ فجور کو انجام دے دیا، تو اس سفید ایک دامن میں سیاہ نقطہ جنم لے گیا۔ اگر وہ اسے پھر تکرار انجام دیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ کیا ہے؟ وہ بڑھتا چلا جائے گا، اس کی سیاہی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اب اسی اعتبار سے مدارج ہیں، جتنا سیاہی بڑھتی جائے گی فطرت اتنا مسخ ہوتی چلی جائے گی، اور ایک وقت آتا ہے کہ پورا وجود اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب پورا وجود سیاہ ہو جائے، اسے قرآن کہتے ہیں یہ مردہ ہے۔ سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، اب یہ لوٹ کے نہیں آ سکتے، یعنی جب تک وہ سیاہی پوری نہیں اس کے اوپر چھاتی تب تک اس کے اوپر یہ موت کا عنوان نہیں آئے گا، لیکن سیاہ پورا وجود سیاہ ہو گیا۔ اب جس کو قرآن کریم نے پھر کہا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کی بصارتوں اور سماعتوں کے پر مہر لگا دی، یہ بیٹھے بھی ہوں رسول کے سامنے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ جیسے ابھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں کچھ لگتا، کیونکہ ہر آیت کے مقابلے میں ایک تالا ہمارے نفس کے اوپر لگا ہوا ہے، وہ تدبر سے ہی کھلے گا، وہ تلاوت کے ترجمے، قرآن کے ترجمے پڑھنے سے نہیں کھلے گا، ہر آیت کے مقابل غور و فکر کریں گے تو وہ تالا کھل جائے گا۔ اچھا، اسی طرح سے اگر ایک شخص وہاں پہ توبہ کرتا ہے تو اسے قلب کے اندر وجود میں سفید نقطہ جنم لیتا ہے، جیسے جیسے اعمال صالحہ انجام دے گا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، وہ سفید نقطہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ یہ جو قلب سیاہ قلب ہونا ہے اور انسان کا وجود کے اوپر مہر لگ جانا ہے یا نہ لوٹنے کی باتیں قرآن نے کی ہیں، یہ فطرت کا مسخ ہو جانا ہے۔ لہذا فطرت ایک دفعہ فطرت ایسی صورت میں مسخ ہوتی ہے کہ لوٹنا ممکن نہیں ہے، یہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم ہے۔ لیکن ایک دفعہ فطرت اتنے پیمانے پہ مسخ نہیں ہوئی کہ لوٹا ہی نہ جا سکے، بلکہ لوٹا جا سکتا، اور بڑے بڑے واقعات ہیں ہمارے پاس، جیسے فضیل بن عیاض امام صادق علیہ السلام کے صحابی تھے، اور صوفیہ میں بہت بڑی ہستی شمار ہوتے ہیں، الکافی میں بھی ان سے روایات امام صادق علیہ السلام سے آئی ہیں، اور ہمارے علم رجال کے مطابق وہ اہل سنت ہی میں سے تھے، بہرحال یہ علم رجال کی بات ہے۔ تو فضیل بن عیاض ڈاکو تھے، ایک ان کے بارے میں چور ڈاکو، ان کا کام ہی چوری اور ڈاکو تھا، اور صحرائی ڈاکو تھے جو راستوں کے ہوتے ہیں، قطاع الطریق کہتے ہیں، یہ بڑے ڈاکو شمار ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں محلے کا ڈاکو، لیکن جو راستوں کا ڈاکو ہوتا ہے وہ ظلم بھی کرتا ہے، وہ ڈراتا دھمکاتا بھی ہے، اور پھر وہ مال بھی لوٹ لیتا ہے۔ تو ان کے بارے میں واقعہ ملتا ہے کہ وہ ایک دفعہ کسی گھر سے ایک دفعہ چوری کر رہے تھے، تو وہ دیوار پھلانگنے لگے، تو چونکہ سحری کا ٹائم تھا تو وہ کوئی تلاوت کر رہا تھا قرآن کریم سورہ حدید کی آیت، کہ اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ مومنین کے دل جو ہیں وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، یعنی اس کا مضمون اس طرح کا قرآن کریم کی جو آیت ہے۔ انہوں نے جب وہ آیت سنی تو وہ اندر سے منقلب ہو گئے، بدل گئے، یعنی وہ جو فطرت کی آواز ہے وہ انہوں نے سن لی، وہ فطرت کی جو استعداد ہے اسے عملی انہوں نے کر لیا، یعنی اتنا بڑا مجرم۔ ایک یہ واقعہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ گھر کی چوری کا نہیں تھا، بلکہ وہ جا رہے تھے تو بچے کھیل رہے تھے، تو وہاں سے کسی نے آواز لگائی کہ فضیل بن عیاض آ گیا، یا اس کی جو ایک لقب معروف تھا، تو بچے سب ڈر کے بھاگ گئے۔ تو اس کو بہت محسوس ہوا کہ مجھ سے یہ لوگ اس طرح سے بھاگتے اور نفرت کرتے ہیں، تو وہاں سے آہستہ آہستہ وہ منقلب ہوا، یعنی فطرت کی اس کے اندر جو فطرتی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے وہ کھل گئی۔ یا اسی طرح بشر حافی ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واقعہ بعض کتابوں میں موجود ہے کہ اپنی کنیز کو کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے باہر بھیجا، تو وہاں سے گانوں کی آواز آ رہی تھی،
تو امام نے کنیز کو کہا کہ اس گھر کا کوئی مالک ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہے۔ کہا کہ اچھا آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو آزاد ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر آزاد ہوتا تو یہ گانوں کی آوازیں نہ آ رہی ہوتی، یہ شیاطین کی حرکات انجام نہ دے رہا ہوتا۔ تو اب یہ کچھ تاخیر ہوگی اس بات میں اس خاتون کو، کنیز کو، تو وہ مالک انتظار میں تھا، واپس آئی تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کی اور پوچھا کہ کون تھا، اس نے سارا بتایا۔ تو جب اس نے یہ سنا تو اسی وقت ننگے پاؤں بھاگا امام کے پیچھے اور وہاں پہ توبہ کی۔ اب یہ دیکھیں کیسے حالات آپ کے سامنے آتے ہیں، پلٹ گئے۔ ان جگہوں پہ آیا معاشرہ اس کے اوپر حاکم ہوا، معاشرے کے اثرات اس کو برائی کی طرف لے گئے، لیکن دیکھیں فطرت اس کو کس طریقے سے پورے معاشرے سے جدا کر گئی، پورے معاشرے سے اسے الگ کیا۔ یہ بڑے بڑے مجرم ہیں، اتنے بڑے جرائم تو شاید ہی کسی نے انجام دیے ہوں، یہ جن مجرمین کی بات۔ یا امام معصوم نہیں، مثلا قتل کسی کا ہو جانا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، زنا کا عمل انجام دینا، نشے کرنا، شرابیں پینا، والدین کی توہین کرنا گناہ ہے۔ ان گناہوں میں اگر کوئی امام معصوم سے دشمنی کرے وہ کتنا بڑا گناہ ہے، وہ اس میں سب سے بالا تر گناہ ہے۔ اب حر نے کیا کیا؟ حر نے امام حسین علیہ السلام سے دشمنی کی اور پوری رات اپنی اس فطرت کی آوازوں کے ساتھ ٹکراتے ہوئے گزاری۔ وہ دیکھیں پورے لشکر اور پورے معاشرے ان کی مخالفت کر کے لشکر امام حسین علیہ السلام میں جناب حر آ گئے۔ لہٰذا حر والا قدم اٹھانا یہ ہمیں اس بات کو بتاتا ہے کہ انسان کے وجود کے اندر معاشرے سے مقابلے کی سکت اللہ نے رکھی ہے۔ اس کی ایک اور مثال جو شہید نے دی ہے وہ مومن آل فرعون ہے، کیونکہ وہ قرآن سے ہی لا رہے ہیں، انہوں نے یہ مثالیں نہیں دی جو میں آپ کو دے رہا ہوں، ان کا موضوع چونکہ قرآن ہے تو قرآن سے انہوں نے مثال دی حاشیے میں، البتہ جو سوال جواب ہیں بڑے دلچسپ سوال جواب ہیں جو لڑکوں نے ان سے پوچھے یا طلاب نے جو پوچھے ان سے، تو اس سوال کے جواب میں انہوں نے مومن آل فرعون کی بھی بات کی۔ اب مومن آل فرعون، فرعون کا پورا دربار ہے، فرعونی معاشرہ ہے، پوری ریاست ہے، حکومت ہے، اور درباروں میں آپ جانتے ہی ہیں کہ ہر طرح کی برائیاں چل رہی ہوتی ہیں اور غصبی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہ ایک قرآن نے ذکر کیا کہ آل فرعون یعنی درباریوں میں سے فرعون کے ایک مومن تھا، اس مومن پہ فرعون کا کیوں نہیں اثر ہوا؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ وہ تو اسی دربار میں پلے بڑھے، ان پہ کیوں نہیں اس کا اثر ہوا؟ اس کا ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اصالت فرد حاصل ہے، فطرت مسخ ہوتی ہے بلا شک و شبہ، لیکن فطرت کا مسخ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ خالی ایک صفحہ تھا اور صفحے پہ جو برائیاں لکھ دی اب انسان انجام دیتا رہے، نہیں، اس نے اپنے سوئے اختیار، سوئے ارادہ، سوئے نیت، بری نیت، برا ارادہ یا فجور کا انتخاب کرنے کی وجہ سے مسلسل اپنے سیاہ نقطے کو بڑھاتا گیا یہاں تک کہ وہ اس کا کاملاً شکار ہو گیا۔ یہاں سے پھر ایک اور بات ذکر کرتے ہیں شہید، اور اس کی طرف وہ آ جاتے ہیں، اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں بھی تفصیلی طور پہ ملاحظہ کریں گے، کیونکہ یہ آج کے دور میں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ یہ کہ ایک ہمارے پاس یہاں پہ بات آتی ہے کہ فطری ہمارے اندر معلومات، اس کا مطلب ہے ہیں، قبول کی ہم نے، مسخ ہو سکتی ہے، آپ موانع ہٹا دیں، فجور ہٹا دیں، انحرافی سارے کے رکاوٹیں، موانع جو انحراف کی طرف لے کے جاتے ہیں، آپ یعنی ہدایت سے ہٹانے والے موانع وہ ہٹا دیں، گمراہی کی طرف نہ جائیں، تو یہ جو فطرتی تقاضے ہیں یہ آپ کو خود توحید کے اوپر گامزن کر دیں گے، دین اسلام کے اوپر گامزن کر دیں گے، اور آپ کو رشد آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اور یہ جو فطرت سے توحید کو، توحیدی فطری توحید سے تعلق قائم کرنا، یہ سب سے قوی تعلق ہے، اور قرآن نے اسے ذکر بھی کیا ہے۔ قرآن نے متعدد جگہوں پہ یہ کہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہاری کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے اور تمہیں اپنی نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، تو دل کی گہرائی میں ایک رجا اور امید ہوتی ہے کہ کوئی بچا لے گا، تو وہاں پہ پھر اللہ کی ذات بچاتی بھی ہیں۔ کتنے واقعات ایسے ہیں۔ اب یہ جو احساس تھا، یہ احساس کیا ہے؟ یہ فطری توحید ہے۔ جس نے فطری توحید سے تعلق پیدا کر لیا، حقیقت میں اسی کا گہرا تعلق توحید سے پیدا ہوتا ہے۔ عقلی توحید بھی ایک ہے جسے آپ فلسفہ اور کلام کے ذیل میں براہین کی صورت میں پڑھتے ہیں، برہان نظم ہے، برہان صدیقین ہے، برہان صدیقین کی پھر تبیین ہے، خواجہ طوسی نے کہا، مثلا ابن سینا کی تبیین ہے اپنی،
پھر ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے قوی تر اس کی وضاحت ہے برہان صدیقین کی، یہ عقلی ہے، لیکن برہان صدیقین جو ملا صدرہ نے بیان کی وہ عین فطرت سے عین مطابق بھی ہے۔ خلاصہ کلام، ایک عقلی توحید ہمارے پاس آ جاتی ہے جس میں آپ نظم، حدوث اور صدیقین اور اس طرح کی دلائل پڑھتے ہیں، یہ عقلی توحید ہے، اس کے بھی اپنے اثرات ہیں، شبہات سے بچ جاتا ہے انسان، لیکن اپنے اندر کوئی احساساتی چیز نہیں پاتا، اس کے وجود کے اندر کوئی احساس معیت الہی کا نہیں برپا ہوتا۔ اینما کنتم وہو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں پر بھی ہو، وہ برہان کے ذریعے سے انسان کی یہ معیت کا نہیں علم ہوتا۔ یا اسی طریقے سے محبت الہی کہ اللہ ان اللہ یحب المحسنین یحب المتقین، اللہ متقین سے محبت کرتا ہے، محسنین سے محبت کرتا ہے، محبت الہی کا نہیں احساس ہوتا۔ لیکن اگر فطری توحید سے تعلق پیدا کر لے تو اللہ سے خود اپنی محبت بھی اس کی ہوگی اور اللہ کی محبت کا بھی احساس کرے گا۔ اسی طریقے سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت کا احساس کرے گا، فطری اگر توحید کو اپنے اندر جاننے کی کوشش کرے۔ یہ وہی فطری توحید ہے کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، کہ اس کو یہ فطری توحید اس کے رب کی طرف اسے لے کے چلی جاتی ہے۔ فطری توحید سے تعلق قائم کرنے کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت ہے پہلی اہم ترین چیز وہ یہ قد افلح من زکاہا، یعنی فجور سے پہلے اجتناب کرے۔ مثلا ذکر اذکار بڑھا دے اور ایک برائی بھی ساتھ انجام دیتا رہے، یہ نتیجہ نہیں رہے گی، یہ علماء کا کہنا ہے، کیونکہ ہم کسی مقام پہ نہیں ہیں، بزرگان ہی کے اقوال نقل کر رہے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ تخلیہ پہلے ہے، تحلیہ کہتے ہیں مزین کرنا، اپنے آپ کو آراستہ اور مزین کرنے سے پہلے خالی کرنا ضروری ہے، یعنی وہ جو برائیاں ہمارے ساتھ چپکی ہوئی ہیں اسے باہر نکال کے جدا کرنا ضروری ہے، پھر تحلیہ آپ کو نتیجہ دے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ نیکیاں انجام نہ دیں، نیکیاں بعض اوقات اس تخلیہ کرنے میں ممد اور معاون ثابت ہو جاتی ہیں۔ مثلا آپ خوراک کھاتے ہیں تو جسم میں جان آ جاتی ہے، جان آتے تو بھاگنے بھی لگ جاتے ہیں۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ میں بھاگوں گا تو تب یہ مسئلہ میرے لیے حل ہوگا، لیکن بھاگنے کے لیے کچھ خوراک کی ضرورت ہے، وہ خوراک میں کھاؤں گا تو مجھ میں جان آئے گی۔ تو یہ جو ہم نیک اعمال انجام دیتے ہیں یا اچھی صفات اختیار کرتے ہیں یہ اسی کی مانند ہے، لیکن وہ جو کمال کی صورت ہے وہ کب حاصل ہوگی؟ جب تخلیہ میں کامیاب ہو جائیں گے، برائیوں سے نکل آئیں، اور یہ ہر ایک نے زحمت اپنے لیے کرنی ہوتی ہے۔ ہر شخص کے مثلا سستی ہے، شہوات کا غلبہ ہوتا ہے، نیند، کھانا، محفل، جنسی غریزے، یہ انسانوں کے اوپر حاکم ہوتے ہیں۔ اب صلاحیت انسان کو بڑھانی چاہیے۔ رہبر معظم کی اگر آپ حالات زندگی پڑھیں، انہوں نے ایک دورہ کیا ہے تیز روحانی کا، یعنی کتاب کو تیز پڑھنے کا پورا انہوں نے دورہ کیا ہے، باقاعدہ انسٹیٹیوٹ میں گئے، اس انسٹیٹیوٹ میں انہوں نے سیکھا، وہ طریقے سارے سیکھے، بیٹھے بٹھائے ہمیں نہیں ساری چیزیں آ جائیں گی۔ مثلا ابھی اس کتاب کو پڑھنے لگیں، اب جس کو پڑھنے کے عام طور پہ پڑھتا ہے اسے تیز پڑھنے کے طریقے نہیں آتے، ممکن ہے وہ 4 گھنٹے میں پڑھے، لیکن رہبر معظم ممکن ہے وہ 4 گھنٹے والا آدھے گھنٹے میں پڑھے۔ اور وہاں پہ جو افراد تھے انہی میں سے ایک کا کہنا ہے کہ 2 ہم افراد تھے کہ جو سب سے آگے تھے، ان میں سے ایک رہبر معظم ہے کہ انہوں نے ان طریقوں کو اپنے وجود پہ اتنا لاگو کیا کہ وہ تیزی سے ایک شے کی قرات کر لیتے ہیں۔ اب یہ صلاحیت ہے، اور بہت ساری انسانوں میں صلاحیت ہے، اسی طرح ہے جاگنے کی صلاحیت، خصوصاً یہ ایجنسیوں کے افراد تو خصوصی پریکٹس کرتے ہیں کہ وہ شدید نیند آئی ہوتی ہے، وہ آنکھیں کھلی رکھنے کی پریکٹس کرتے ہیں، مثلا 48 گھنٹے آنکھ نہیں ان کی بند ہوگی، نیند پیچھے سے شدید آئی ہوئی ہے۔ یہ ساری جوانی میں پریکٹسیں ہو سکتی ہیں، فوجیوں کو بہت ساری سکھائی بھی جاتی ہیں، پریکٹسیں، تمرین سکھائی جاتی ہے، اس سے ان کے جسم میں قوتیں آ جاتی ہیں۔ یہ صلاحیتیں انسان کے اندر اللہ نے بہت خزانے رکھے ہیں، اگر ان خزانوں میں انسان اپنے وجود کو معاشرے کے حوالے کر دے، ماحول کے حوالے کر دے، وہ تو گر جائے گا انسان۔ وہ کوئی بھی دنیا کا بندہ ہو، وہ چاہے نبی اور امام کے گھرانے میں بھی پیدا ہو، وہ تو وہاں پہ شکست کھا جائے گا۔ آخر قابیل آدم علیہ السلام کی اولاد ہی تھا، اس وقت تو کسی اور کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب تھے، ابو لہب کے اوپر تبرہ قرآن کریم نے کیا ہے۔
اسی طرح امام رضا علیہ السلام کا بھائی زید، وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بیٹا ہی تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مقابلے میں جنہوں نے امامت کے دعوے کی، عبداللہ افتح، امام صادق علیہ السلام کا وہ بیٹا تھا۔ اسی طرح سے اور دیگر افراد ہیں۔ اب یہ سارے گھرانے نبوت و امامت کے افراد ہیں، کہاں سے ان کے اندر یہ انحراف آیا؟ یہ بہت تعجب آور چیزیں ہیں۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ فطری جو تقاضے ہیں ان کو ابھارنے کے لیے موانعوں کا دور ہونا ضروری ہے۔ اگر موانع دور نہ ہوں تو پھر تو یہ فطری مجموعے یہ رشد نہیں پاتے۔ اپنے گھرانوں کے اندر بھی اسی طریقے سے رکھیں، ہر وہ چیز جو فطری استعداد اور فطری معلومات کے اوپر پردہ ڈال سکتی ہے اس کو ختم کریں۔ مثلا فلمیں ہیں، گانے ہیں، حرام امور ہیں، غیبتیں ہیں، بچوں کو توہین سکھانا، بچوں کو بدتمیزی سکھانا، دشمنیاں رشتہ داروں سے کرانا سکھانا، حرام مال کھانا، حرام طریقوں سے انسان کا چیزوں کو امور کو انجام دینا، یہ گھرانے کے اندر بچے کے اوپر سارے کے سارے حجاب ڈلتے چلے جائیں گے۔ آپ ان سب کو دور آہستہ آہستہ کرتے چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ بچے کا رشد ایک بہترین طور پہ ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے گھرانوں میں اگر کوئی انحراف کا شکار ہوا ہے وہ معاشرے کی تاثیر لینے کی وجہ سے ہوا ہے، نہ کہ گھرانے کی تعلیم کی وجہ سے ہوا ہے۔ معاشرے کی تاثیر اس نے قبول کی، جیسا کہ وہ مکالمہ حضرت نوح علیہ السلام کا قرآن نے بیان کیا۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ کشتی میں آ جاؤ۔ اب پورا معاشرہ کہاں کس طرح جان بچا رہا ہے؟ پہاڑوں پہ چڑھ کے۔ تو اس کے پاس دو ہی راہ تھے، یا معاشرے کے راہ نجات کو اختیار کر لے یا حجت الہی کے بیان کردہ راہ نجات کو اختیار کرے۔ تو پسر نوح ایک جگہ پر موجود ہے، اس نے جب معاشرے کا اثر قبول کرتے ہوئے کہا کہ میں پہاڑی کے اوپر چڑھ کے اپنی جان بچاؤں گا، ہلاک ہو گیا وہ۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ گھرانے نبوت کا کوئی فرد بھی گھرانے کی وجہ سے نہیں ہلاک ہوا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام میں جناب لوط و جناب نوح علیہ السلام کی زوجات، ان کی خیانت کا تذکرہ ہے۔ وہ خیانت کیا ہے؟ نفاق، منافق تھی۔ وہ نفاق ان کا کیا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں جو خبر دی علاقے والوں کو، جو گھر مہمان آئے تھے، ان کی زوجہ نے دی، وہ معاشرے کا شکار ہوئی۔ گھر کے اندر کی چار دیواری کے اوپر لوط علیہ السلام ان کی تعلیمات آشکار ہیں، لیکن معاشرے کو بتا دیا کہ ادھر گھر میں افراد موجود ہیں۔ نوح علیہ السلام کی جو زوجہ تھی وہ بھی اسی طرح سے معاشرے کا شکار ہوئی۔ تو جو معاشرے کا اثر قبول کر لیتا ہے اس کے اوپر پکڑ ہے قرآن کریم کے، کیونکہ وہاں پہ اپنا ایک استقلال دکھا کے سٹینڈ لے سکتا تھا، کم سے کم اپنے نفس کی حد تک ضرور سٹینڈ لے سکتا تھا۔ یہاں سے شاید اگلی بحث میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ بحث یہ ہے کہ ایک یہاں سے اب نظریہ دیکھیں، غربی نظریہ اس کے مقابلے میں کیا چل رہا تھا کہ بالکل خالی ہے صفحہ، صحیح ہے، بالکل خالی صفحہ، جو معاشرہ لکھ دے وہ مجبور ہے انسان۔ اسی سے ایک اور نظریہ نکلا، وہ ہے نیشنلزم، قوم پرستی، یا آپ کے ملت گرائی، نیشنلزم فارسی میں اسے نیشنلزم سے ہی وہ بگاڑ کے پیش کیا گیا۔ آپ ملت گرائی کہہ لیں آسان ہے، یا آپ قومیت کا ایک عنصر کہہ لیں، یا نیشنلزم کے ہر دو کہہ سکتے ہیں۔ نیشنلزم یہ بات آ کے کہتا ہے کہ ہر قوم کے ہر معاشرہ، دنیا میں بہت سارے معاشرے ہیں یا نہیں، پوری، کیونکہ پچھلی دفعہ ایک تعارف کرایا اور اس پہ اختتام ہماری گفتگو ہوئی، کیونکہ فطرت کا مسخ ہونا پچھلے درس میں ذکر نہیں کیا جا سکا۔ آج کے درس میں ہم نے فطرت کے مسخ ہونے کو ملاحظہ کیا، لیکن اختتام درس میں ہم نے نیشنلزم کا کچھ تعارف پڑھا۔ تو ابھی یہ 3-4 جو نکات ہیں نیشنلزم کے اس کو ملاحظہ کریں اگلے اس کے مرحلے کے، تاکہ اگلے درس میں ہم اس کو دقت سے انشاءاللہ مطالعہ کر سکیں۔ لہٰذا آپ نے ادھر دیکھ لی کہ نیشنلزم کی اصل بنیاد جڑ کہاں پہ آ رہی ہے؟ یہی غربی تفکر، کہ جو کہتے ہیں انسان بالکل اندر سے خالی ہے۔ اس لیے شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظریے کے بعد نیشنلزم کے نظریے کو ذکر کیا ہے۔ اب یہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر لاکھوں معاشرے ہیں یا نہیں، ہزاروں لاکھوں معاشرے ہیں، اور ہر معاشرہ ایک وجود رکھتا ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں، سب اس نظریے کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، معاشرہ بھی ایک وجود رکھتا ہے۔ سوال
اس معاشرے کو وجود کس نے دیا؟ نیشنلزم کہتے ہیں ہم اس سے بحث نہیں کرتے کیونکہ اس کے عوامل مختلف ہو سکتے ہیں، وجود میں آگے ہم تو یہ دیکھتے ہیں وجود میں ہیں۔ جب قوم پرستی کی بات آتی ہے تو وہ آپ سے اس کے اوپر بحث نہیں کرے گا یہ کیسے وجود میں آیا۔ اس لیے پاکستان میں بہت سارے قوم پرست جماعتیں بھی ہیں، آپ ان سے بحث کر کے دیکھیں یار تم بتاؤ تمہارا قبیلہ بنا کس سے تھا، کیسے قبیلہ بنا، وہ اس کے اوپر بحث نہیں کرے گے کیونکہ بات آ جائے گی آدم علیہ السلام تک، اور آدم علیہ السلام میں اس زمین پہ ڈائناسورس ہی رہتے تھے، وہ تو قبول نہیں کرے گا کہ ہمارے آباء و اجداد ادھر سے آئے، لہٰذا آج آ کے قبائل ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہ اس ایشو پہ نہیں زیادہ بحث کرتے کہ وجود میں معاشرے کیسے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں وجود میں، ان کی نظر میں معاشروں کے وجود کے کئی اسباب ہیں۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں معاشرے کے وجود کے اسباب تفصیل سے، کہ معاشرے کے وجود کے اسباب اللہ تعالیٰ نے ہمارے خلقت کے اندر رکھے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ پھر معاشرہ وجود میں آتا ہے، وہ طویل بحث آپ گزشتہ دروس میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ لیکن نیشنلزم وہ یہ کہتا ہے معاشرے کے وجود کا ایک سبب نہیں ہے، کئی قسم کے سبب ہوتے ہیں اور ہر معاشرے کا اپنا ہی وجود کا سبب ہے۔ مثلا کسی جگہ پہ غربت تھی بہت زیادہ، انہوں نے خوب مارے کھائیں، اس کی وجہ سے ایک معاشرہ وجود میں آ گیا۔ کسی جگہ پہ حملے بڑے کیے جاتے تھے، آئے روز قومیں چڑھائی کرتی تھی، اس کے نتیجے میں وہاں پہ ایک نئے طرز کا معاشرہ وجود میں آیا۔ کسی اور جگہ پہ داخلی جو ہے وہ کشمکش ریاست اور سیاست کی ہوا کرتی تھی، ادھر ایک اور قسم کا معاشرہ وجود میں آیا۔ بس جب وجود کے اسباب مختلف ہیں تو ہر معاشرے کا وجود بھی مختلف ہوگا یا نہیں، کیونکہ جو سبب ہے وہی اس کے اندر اجاگر بھی ہے۔ مثلا جس معاشرے میں غربت اور فقر سے ٹکرانا پڑتا تھا اس معاشرے کی خاص نوعیت ہوگی۔ جس معاشرے کے اندر قوموں کے آ کے حملے ہوا کرتے تھے اور انہیں اپنا دفاع کرنا ہمیشہ پڑتا تھا، اس معاشرے کے اندر جو پنپنے والی چیزیں ہیں وہ جدا ہیں، تیسرے کے اندر جدا ہیں۔ بس نیشنلزم نے ابتدا میں آ کے یہ بیان کیا کہ ہر معاشرہ اپنا ایک تشخص رکھتا ہے، اپنا ایک وجود رکھتا ہے اور اپنی ایک حقیقت رکھتا ہے۔ اگر آپ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ ایک اندر فطرت پائی جاتی ہے اور اصول مشترک پائے جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ایک معاشرہ اپنی ہویت، اپنی شناخت، اپنا تشخص، اپنا استقلال کھو دے اور عارضی طور پہ کسی اور معاشرے کے اپنے اوپر حاکم کرنے کے لیے اپنی زمین دے دے، اپنا وجود دے دے۔ اس طرح وہ اپنی حقیقت کھو بیٹھے گا اور آ کے دوسرا معاشرہ اس کے اوپر قبضہ کر لے گا۔ یہ ابتدائی نیشنلزم کا نظریہ تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہر معاشرے کو اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ کیسے اپنی حفاظت کرنی ہے؟ اپنے مفادات کی حفاظت کریں اور اپنے طور طریقوں کی، عادات کی حفاظت کریں، اپنے جن سلیقوں کے اوپر وہ آباد ہوا ہے، جن اسباب سے وہ آباد ہوا ہے، ان سب کے اپنے اندر وہ تحفظ کرے۔ اگر اس نے ان کا تحفظ نہ کیا تو اس نے اپنے معاشرے کو گویا کہ مٹا دیا۔ اس طرح سے ہر قوم پھر جنم لے گئی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دو بڑے اہم نتیجے نکلتے ہیں اگر ہم اس بات کو مان لیں۔ نمبر ایک، فطرت نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ نمبر دو، اخلاق نسبی ہے، حقیقی و مطلقاً سب کے لیے نہیں ہے، نسبی ہے۔ مثلا ایک قوم کے اندر قتل کرنا جو ہے وہ خوبی تھی کیونکہ حملے اتنے ہوتے تھے، جاسوس اندر بھرے پڑے ہیں اور لوگوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، اس لیے وہ تھوڑے سے شائبے پہ بھی قتل کر دیتے تھے۔ دوسرا معاشرہ آ جائیں، اس جگہ پہ غربت تھی فقط، تو غربت وہاں پہ چوریاں ہوتی تھیں لیکن شائبے پہ قتل کر دینا بہت بڑا جرم شمار ہوتا تھا، تو وہ کہیں گے ہاں اس معاشرے میں قتل کرنا کوئی عیب نہیں ہے، اس معاشرے میں عیب ہے۔ اس معاشرے میں چوری کرنا عیب تھا، اس معاشرے میں چوری کرنا عیب نہیں۔ آپ نے دیکھا اخلاق کو انہوں نے کیا کر دیا، پھر خوبی اور بدی اس کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ قوموں کے اندر جو اجاگر ہو جائے بس وہی خوبی ہے، چاہے ممکن ہے دوسرے قوم کے لیے وہ کیا ہو، بدی ہو۔ مثلا حضرت لوط علیہ السلام کا ایک قوم ایک مرض میں مبتلا ہو گئی، وہ ان کے لیے خوبی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی دور میں ان کے جو بستیاں ہیں وہ اس مرض میں معاشرے شکار نہیں ہوئے، ان کے لیے وہ بدی ہے۔ یہ نیشنلزم کا نظریہ اس سے تشکیل پاتا ہے۔ اسی لیے آج کے دور میں آپ دیکھیں نیشنلزم پھیلا ہوا ہے، ہر ملک اپنے مطابق جو جیسا چاہتا ہے ویسا ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے وہی ٹھیک ہے۔
بس کیا چیز ہے اس تعریف کے مطابق نیشنلزم کے کون سی دو چیزیں باطل شمار ہو جاتی ہیں؟ کوئی اصول مشترک اور فطرت نہیں ہے. نمبر 2، اخلاق نسبی ہے، کوئی اخلاق مطلق اور اخلاق حقیقی نامی چیز نہیں ہے. اس کی پھر آج کے دور میں بعد کے ایام میں اس نظریے میں تھوڑی تبدیلی واقع ہو گئی، اور وہ تبدیلی کیونکہ گلوبل ویژن دنیا بنتی جا رہی ہے، یعنی دنیا اس وقت آج آ کے ایک دوسرے سے شناخت ہو گئی تو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوتی جا رہی ہے. یونیورسل ہر چیزیں بن رہی ہیں، لباس یونیورسل بن گیا، زبان یونیورسل بن گئی، یا اسی طریقے سے آپ رہن سہن کے طریقے ہو گئے. تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ نیشنلزم سے مراد ہے کلچر، ہر کوئی اپنے کلچر کی حفاظت کرے. بس جس نے کلچر کی حفاظت کر لی اس نے اپنی قوم کی حفاظت کر لی. اور ساری جنگیں کیوں ہونی ہے؟ کلچر کی حفاظت کرنے کے لیے. کلچر سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کلچر کا مطلب ہوتا ہے آپ کی زبان کیا ہے، آپ کا لباس کیا ہے، اور آپ کے معاشرے کے اندر رسوم و رواج کیا ہیں. 3 چیزیں کلچر کے نام سے بالخصوص آتی ہیں. یہ 3 چیزیں نوٹ کر لیں: زبان، نمبر 2 لباس، اور نمبر 3 رسم و رواج. مثلا شادی کے رسم و رواج ہیں جسے خوشی کے رسم و رواج کہہ سکتے ہیں، غمی اور حزن کے رسم و رواج ہیں، میل ملاپ کے آپ کے رسم و رواج ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے رسم و رواج ہیں. تو جو ان کلچر کی اس طور پہ حفاظت کرتا ہے اسے قوم پرست کہا جاتا ہے. اس لیے آپ پاکستان ہو یا دنیا کی کسی جگہ پہ ہو قوم پرست ہو تو آپ دیکھیں گے اس کا حلیہ خاص نوعیت کا ہے. مثلا پاکستان میں بلوچی اب قوم پرست ہو، اس بڑی سی پگڑ ممکن ہے پہنی ہو، خاص قسم کے جوتے پہنے ہوں گے، خاص لباس پہنا ہوگا، بلوچی زبان ترک نہیں کرے گا. اور خیبر پختونخوا میں تو بہت سارے علاقوں میں یہ ہے بھی، بالخصوص یہ جو وزیرستان کے علاقے ہیں ان میں قومیت کا ایک عنصر بڑا گہرا پایا جاتا ہے. وہ غربی ممالک میں بھی منتقل ہو کے یورپ وغیرہ میں بھی اپنی جب محفلیں رکھتے ہیں تو کلچر کے اوپر محفلیں رکھتے ہیں. پشتو بولنا ضروری ہے، لباس خاص پہن کے وہاں پہ آئیں گے. حتیٰ کہ ادھر کے رسم و رواج کے تحت جو لڑائیاں ہوتی ہیں ان لڑائیوں میں یورپ کی آرام دہ زندگی، جو مادی آرام دہ زندگی ہے، اسے ترک کر کے وہاں پہ لڑائی کرنے پہنچ جاتے ہیں. اس قدر وہاں پہ اس کا ایک بوجھ ہوتا ہے. بس آج کے دور میں پھر بالخصوص ہمارے لیے کیا بات آئی کہ یہاں پہ نیشنلزم سے کیا مراد ہوگی؟ کلچر. مثلا یہاں پہ مختلف قومیں آباد ہیں تو ایک قوم کہے گی میرا تشخص تو چلا جائے گا، میں پٹھان ہوں تو پٹھان رہنا ہے، اگلا کہ میں پنجابی ہوں تو میں نے پنجابی رہنا ہے، ایک سندھی ہے تو میں نے سندھی رہنا ہے، ایک کشمیری ہے تو میں نے کشمیری رہنا ہے. وہ اس کے مطابق پھر اپنے ایام خوشی کے ایام اسی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے. جبکہ اجتماعی جگہوں پہ ممکن ہے دین اسلام آ کے اسلامی اخلاق کا درس دے، اسلامی کلچر اس کو فروغ دیا جائے. ادھر شہید پھر ایک سوال ابھارتے ہیں. یہ نیشنلزم پہ بہت گہری بات نہیں کی کیونکہ اگلا جو سوال ابھارا ہے اور انشاءاللہ اس سوال کو ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے. سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ اس سے انہوں نے نیشنلزم کو پھر نیشنلزم کو سوال کے ذیل میں لے گئے ہیں. سوال یہ ہے، آیا اسلامی جو ہمارے پاس معاشرہ ہے ہونا چاہیے یا نہیں؟ ابھی اسلامی حکومت بات نہیں کی کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں معاشرہ شناسی، قرآن اور تاریخ کے معاشرہ اور تاریخ در قرآن. معاشرہ اور قرآن کو کس کے ذیل میں دیکھ رہے ہیں؟ معاشرہ اور تاریخ کو قرآن کے ذیل میں. تو معاشرے سے ہی سوال اٹھاتے ہیں، آیا ایک اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے یا متعدد معاشرے ہونے چاہیے؟ اگر متعدد معاشرے ہوں تو اسلامی معاشرہ نہ ہوا. پھر اگر سب اسلامی معاشرے ہوئے تو ایک ہی اسلامی معاشرہ ہوا. ایسا ہے یا نہیں؟ آیا ایک اسلامی معاشرہ ہوگا یا ایک اسلامی معاشرہ؟ نیشنلزم کیا کہتی ہے؟ ایک اسلامی معاشرہ ہو؟ نیشنلزم کہتی ہے ہر قوم کا اپنا معاشرہ ہو. اب دین اسلام آگے کیا کہتا ہے؟ اسلامی معاشرہ ہو. اسلامی معاشرے کی حدود کیا ہیں؟ اسلامی معاشرے کی باؤنڈریز کیا ہیں؟ صحیح ہے، اس کی کیا حدود ہے؟ مرز جسے کہتے ہیں، زے کے ساتھ، زا نہ کہ داد، مرز جسے کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ یعنی باؤنڈریز، حدود، سرحدیں آپ کہہ لیں. اردو میں کلمہ استعمال ہوتا ہے سرحد. اسلامی معاشرے کی سرحد کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ اب سوال پیدا ہوتا ہے، آیا ایران کی باؤنڈری ہے، سرحد ہے، اس کا کوئی اعتبار ہے؟ یہ سرحد ہے؟ اگر اسلامی معاشرہ ہے تو پھر سرحد ہے کیا؟
اس کی کیا سرحد ہوگی؟ عراق کی سرحد ہے، افغانستان کی کوئی سرحد ہم قرار دیں گے، ترکی کی کوئی سرحد قرار دیں؟ یہ تو اسلامی معاشرہ ہے۔ اسلامی معاشرے کی حدود کس کو ہم نام دیں گے؟ کیا اس کی باؤنڈریز ہیں؟ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ نیشنلزم کا حقیقت میں تعلق ظاہری طور پہ ایک معاشرے کے وجود اور ان بحثوں سے خاص نہیں ہے، کیونکہ وہ وجود بھی آنے کے بعد کے مرحلے کو ڈسکس کرتا ہے نیشنلزم، لیکن اس کے اثرات اس کے اوپر پڑ رہے ہیں کہ ایک معاشرہ کیا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اس کی باؤنڈریز کیا ہونی چاہیے، کیونکہ جب بھی آپ ایک قوم کہیں گے تو قوم خطے کے بغیر جنم لے سکتی ہے؟ آبادی زمین پر ہی بنتی ہے نا، تو اس آبادی کی پھر حدود اربہ بھی ہوگا۔ تو نیشنلزم میں آ کے سرحد کی بحث آ جاتی ہے۔ ہم یہاں پہ سوال کرتے ہیں نیشنلزم کے تحت، تو جواب واضح ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ جو قوم ہے جس جگہ پہ رہتی ہے اور جتنی اس کے ماتحت اراضی آتی ہیں، زمینیں آتی ہیں، وہ اس کی باؤنڈریز ہیں، اس کو اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے نیشنلزم کے اوپر۔ اس لیے دوسری جنگ عظیم میں اسی نظریے کے اوپر جنگیں ہوئیں۔ اس لیے ایک یورپ کئی ممالک میں تقسیم ہو گیا، ایک جزیرے عرب کئی ممالک میں تقسیم ہو گیا۔ لیکن ہم قرآن کا نظریہ اور اسلام کا نظریہ پڑھیں۔ اسلام آیا، اسے کہتے ہیں ثغر مملکت اسلامی، کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے المیزان میں سورہ آل عمران کے ذیل میں تفصیلی اس کے اوپر بحث کی ہے۔ آیا کئی ممالک ہوں یا ایک ملک ہو؟ آیا کئی حکومتیں ہوں یا ایک حکومت ہو؟ آیا کئی معاشرے ہوں یا ایک معاشرہ ہو؟ کیا ایک اسلامی معاشرے کا مطلب یہ ہے کہ ہر قبیلہ اور قوم اپنی شناخت کھو دے؟ ہر قبیلہ اور قوم جو ہے وہ اپنے الگ سے تشخص کو کھو دے؟ سوال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے وجود میں آ رہے ہیں، اور یہ ہمارے ہاں بہت حساس مسائل بن گئے ہیں آج کے دور میں۔ اور پھر اسی کے ذیل میں وہ تبیین کہ بعض نے آخر انہوں نے اپنی سازگار کرنی ہے، تو انہیں پتہ ہے نیشنلزم کے ذریعے سے تو نہیں آ سکتے، تو اسلامی نیشنلزم کے نام سے نظریات دیے۔ اس لیے انہوں نے ایسی تبیین کی کہ قرآن کی سورہ حجرات کی آیات پڑھیں، لتعارفوا نہیں آیا، یہ تو آپ قرآن کے خلاف ہو جائیں اگر آپ ملیت اور قومیت کی بات نہیں کرتے ہیں۔ وطن سے محبت کی روایات نہیں آئیں کیا مرض ایک نہیں ہونا چاہیے؟ اگر سرحدوں کی حفاظت نہ کریں تو ادھر تو تعارفو کی آیت سے ٹکرائے گا، قبائل ختم ہو جائیں گے، اور قبائل اگر ختم ہوں شناخت آپ کی ختم ہو جائے گی، زندگی کیسے بسر کریں گے؟ اس لیے باؤنڈری ہونی چاہیے اور مرض بھی ہونا چاہیے۔ پھر کہیں گے پھر اسلامی معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے اسلامی معاشرے کا مطلب ہے ہر کوئی اپنے دین پہ خود عمل کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ گفتگو انشاءاللہ آئے گی۔ آپ بس اس سوال کو ذہن نشین رکھیں کہ اسلامی معاشرہ قرآن کیا کہتا ہے؟ نیشنلزم کہتی ہے متعدد معاشرے، اسلام کہتا ہے ایک اسلامی معاشرہ۔ اسلامی معاشرے کی باؤنڈریز کیا ہیں، سرحدیں کیا ہیں، مرز کیا ہے؟ اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔